اتنی بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے حیائی کے پاس مادی اوزار ہیں، کتابوں کو، پرنٹ میڈیا کو استعمال کرتی ہے، ٹیلی ویژن ریڈیو کو استعمال کرتی ہے۔ اس نے سینوں کو منور کر دیا، کوئی مادی ہتھیار نہیں، اپنی تجلیات سے روشن کر دیا، برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کر دیا، لیکن یہ اس کی اپنی عطا ہے کہ کس کو توفیق ارزاں کرتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ تم پر احسان فرماتا ہے، اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للاسلام، کہ تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا، ہدایت دے دی، چن لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ شاید مجھ سے آپ سے زیادہ خوبصورت زمانے میں لوگ بستے ہیں، مجھ سے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بستے ہیں، مجھ سے آپ سے زیادہ جسمانی طاقت میں تکڑے لوگ بستے ہیں، مجھ اور آپ سے زیادہ ادب سے اور علم سے آشنا لوگ بستے ہیں، مال و دولت میں، اقتدار میں، ثروت میں ہم سے زیادہ تکڑے لوگ بستے ہیں، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق ارزاں کر دی۔ تو اس احسان باری کو یاد رکھیے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس خدا ناآشنا عہد میں، اس فوش اور بے حیا لوگوں کے زمانے میں ایک عجیب عہد آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے پڑھا بھی سنا بھی بزرگوں سے کہ حاکم وقت میں تو 70 اولیاء اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اب حالات بدل کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہی حکمران بولتے ہیں، اور حکومت کی کسی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور اس جھوٹ کو، منافقت کو سیاست کہہ دیا جاتا ہے، جی سیاست میں تو یہ ہوتا ہے۔ بلکہ بڑی بے باکی سے ٹیلی ویژن پر میں نے سیاستدانوں کو یہ کہتے سنا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اب حرف آخر کیا ہوتا ہے؟ حرف آخر سچ ہوتا ہے، سچ کے علاوہ جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں ان میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ بولا، کبھی ضرورت پڑی تو اسی بات کا دوسرا رخ سامنے کر دیا۔ تو حرف آخر جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ تو بڑے فخر سے ہمارے سیاستدان کہتے ہیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یعنی ہم کبھی سچ نہیں بولتے۔ تو جب حکومتوں اور حکمرانوں پہ اس طرح کا زوال آتا ہے تو لوگ حکمرانوں سے سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عوام یا عام آدمی وہ کردار اپناتا ہے جو اس کے حکمرانوں کا ہوتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے غیر شعوری طور پر۔ تو اب دیکھ لیجئے جب سے حکمرانوں اور حکومتوں اور سیاستدانوں نے کہا کہ کوئی بات ہماری حرف آخر نہیں، تو نیچے تک یہ بیماری اس طرح آ گئی ہے کہ کسی بندے کی کوئی بات حرف آخر سمجھنے کو جی نہیں چاہتا کہ اب اس نے کیا کہا، تھوڑی دیر بعد کیا کہے گا۔ اس طوفان بدتمیزی میں اگر کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ پھر یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم یہ احساس زندہ رکھیں کہ اللہ کریم نے کس دور میں مجھ پر کتنا احسان فرمایا ہے۔
حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری محنت اس لیے ہے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا پہ نظر آئیں جنہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں ایسے مسلمان اس طرح ہوا کرتے تھے، اس طرح کے لوگ تھے مسلمان۔